جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی بالکل بڑی خبر ہے اور بہت بڑا اعلان ہوا ہے آج ہمارے پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت جب ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بہت بڑا اعلان ہے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ مزید ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا وہ اپنے وقت پہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان ہے آرمی چیف کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے افواج پاکستان کو سیاست سے بہت دور کر لیا ہے، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے یا پاک فوج جو ہے یا پاک آرمی جو ہے سیاست میں بالکل بھی اپنا عمل دخل نہیں کرے گی، اپنا حصہ نہیں لے گی، نہ ہی سیاست میں کسی قسم کا کردار ادا کرے گی۔ جو بھی کرنا ہے ملک پاکستان میں سیاسی طور پہ، حکومتی طور پہ، وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما اور سیاسی ورکر کریں گے۔ آرمی چیف کا بہت بڑا اعلان ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا سلسلہ، اور افواج پاکستان جو آئندہ مستقبل میں بھی سیاست میں کسی بھی قسم کا کردار ادا نہیں کریں گی، نہ ہی کسی بھی قسم کی انٹرونشن کریں گی۔ بہت بڑا اعلان ہے آرمی چیف جنرل باجوہ کی طرف سے، جو آج کل پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ امریکہ کے سرکاری دورے پہ ہیں۔ وہاں ان کی جو ہے وہ ڈیفینس کے جو اتاشی ہیں، جو ڈیفینس کے وہاں کے منسٹر ہیں، سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں یو ایس اے کے، اور جو یو این او کے جو سربراہ ہیں، ایڈوائزر ہیں، یو این او کے سیکرٹری کے جو ملٹری ایڈوائزر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج ان کی پینٹاگون میں ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں کے جو ہے امریکن آفیشیل سے، چاہے وہ ملٹری آفیشیل ہوں، چاہے وہ امریکن گورنمنٹ کا آفیشیل ہو۔ آرمی چیف جو ہے وہ آج کل امریکہ کے دورے پہ، اور وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور جو بھی ان کی مدت ملازمت جو تقریباً 2 ماہ کے بعد، یعنی کہ 29 نومبر 2022 کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور وہ مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وہ آنے والے جو بھی آرمی چیف ہوگا، جو بھی میرٹ پہ ہوگا، جو بھی جو ہے وہ 4 جنرل میں سے جس کو آرمی کی لیڈرشپ یعنی جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ریکمنڈ کریں گے، اور فائنلی جو اس کی منظوری وزیر اعظم پاکستان دیں گے، جسے وزیر اعظم پاکستان منظوری دیں گے جس نام کی، وہی آئندہ کا آرمی چیف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف بھی لگانا ہے، اس میں بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، پاک افواج کی طرف سے نام دیے جائیں گے، اور اس میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ان کی تقرری کریں گے۔ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس سے تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں، تمام معاملات جو ہے وہ جو اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ جنرل باجوہ جو ایکسٹینشن لے لیں گے، جنرل باجوہ جو ریٹائر نہیں ہوں گے۔ حالانکہ چند ماہ پہلے ڈی جی ISPR یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں، لیکن آج ان جنرل باجوہ کے اس بیان نے تمام افواہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تمام افواہیں اپنے آپ مر چکی ہیں، دم توڑ چکی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آج نیوز آئی ہے کہ ارلی مارننگ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے مریم نواز جو ہے وہ لندن کے لیے قطر ایئر لائن سے روانہ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مریم نواز کو جو ہے وہ ریلیف ملا عدالت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا، ان کی سزا ختم ہو گئی، ان کی نااہلی ختم ہو گئی۔ ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اس ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست دائر کی، جسے منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیگر 2 ججز نے منظور کر لیا۔ نیب نے بھی اس پہ اپنا نو آبجیکشن دیا، اور کل جو ہے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پاسپورٹ مل گیا، اور آج جو ہے وہ کل دھواں پریس کانفرنس کرنے کے بعد آج ارلی مارننگ جو ہے وہ لندن چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ پچھلے 3 سال سے جو ان کے والد ہیں لندن میں مقیم ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان سے نہیں ملیں، پلس ان کی کوئی سرجری بھی ہونی ہے۔ آئی تھنک وہ سرجری شاید وہیں سے ہونی ہے، پہلے بھی انہوں نے کوئی سرجری کرائی ہے، اس وجہ سے ان کو یعنی ایمرجنسی میں جانا پڑا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ریزنس ہیں کہ ان کی والدہ کی وفات کے بعد جب سے نواز شریف لندن گئے وہ ان سے نہیں ملی۔ لازمی بات ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے لندن روانہ ہو چکی ہے، اور اسپیکولیشن یہ بھی ہے، خبریں یہ بھی ہے، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں تقریباً 1 سے 2 ماہ جو ہے لندن میں مریم نواز شریف قیام کریں گی، اور جب وہ واپس آئیں گی تو میاں نواز شریف صاحب بھی جو ان کے ساتھ واپس آئیں گے، جیسا کہ کل مریم نواز اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ اب نواز شریف کے پاکستان واپس آنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں، اور نواز شریف کو بھی انشاءاللہ عدالت سے ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. ان کے جو دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، شاہ فرمان ہیں، اسد عمر ہیں، شاہ محمد قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، وہ سب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے کہ اسلام آباد انہوں نے کب روانہ ہونا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ یا کل جو ہے وہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہاں پہ عمران خان نے اپنے کارکنان کا، اپنے ذمہ داران کا، اپنے سابق وزراء کا، اپنے ساتھیوں کا جو ہے وہ تنظیمی ساتھیوں کا، پارٹی کے ورکرز کا جو ہے وہ ایک کنونشن وہاں پہ جو ہے منعقد کیا اور وہاں پہ انہوں نے حلف لیا ان کارکنان سے، ذمہ داران سے، اور حلف بھی انہوں نے اس اسٹائل میں لیا جس اسٹائل میں ہٹلر جو ہے وہ جرمنی کا جو مشہور زمانہ ہے وہ اس کا یہ اسٹائل تھا حلف لینے کا. اور حلف میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ جہاد کریں گے حقیقی آزادی کے لیے، اس حکومت کے خلاف جہاد کریں گے. جہاد تو دیکھیں ہمیشہ مسلمان جو ہے کافروں کے خلاف کرتے ہیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں اور اسلام کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، مسلمانوں کی ٹیریٹری کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف بھی ہیں، قرآن پاک کا حکم بھی ہے. لیکن انہوں نے اپنی اس سیاسی مقاصد کی جنگ کو، اپنی سیاسی لڑائی کو، اپنی کرسی کی لڑائی کو، اپنی اس اقتدار کی لڑائی کو انہوں نے جہاد کا نام دے دیا ہے. اور انہوں نے وہاں پہ حلف لیا ہے اپنے کارکنان سے کہ یہ جہاد سمجھتے ہوئے آپ جو ہے اس میں شریک ہوں گے اور کسی بھی قسم کی کارروائی سے یعنی کہ مرنے اور ماننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، گریز نہیں کریں گے. تو یہ کس قسم کا عمران خان صاحب ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ قوم کو اور ڈیوائڈ کتنا کریں گے، کتنا تقسیم کریں گے اور قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ قوم کو جو ہے وہ عام شہریوں کو جو ہے ملک پاکستان کو جو ہے وہ خون میں نہلانا چاہتے ہیں؟ یہاں کے علاقوں کو، یہاں کے لوگوں کو، اسلام آباد کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کے خون میں ان کی خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں؟ آخر ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا وہ ملک پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ان کے چند دن پہلے ان کا بیان بھی کافی آئے جب ایک دفعہ سے پھر انہوں نے افواج پاکستان کو، ISI کو اور پاک فوج کو جو ہے وہ کافی جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کھل کر ایک دفعہ سے انہوں نے بھرپور تنقید کی ہے. لیکن پھر بھی وہ لاڈلے ہیں، انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، انہیں بغیر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، چھٹی والے دن ضمانت ہو جاتی ہے. کون سا نظام ہے، کون سا انصاف چل رہا ہے، کون سا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے؟ یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ان کو سپر لاڈلا بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دے رہے؟ اور مریم نواز نے بھی یہ مطالبہ کر دیا اور فضل الرحمان نے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے. اتنے سنگین الزامات کے بعد، اتنے سنگین کیسز کے بعد، افواج پاکستان ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے بعد اب تک یہ حکومت، شہباز شریف کی حکومت کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی. یا تو کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے، یہ انہیں بہتر پتہ ہوگا. لیکن مریم نواز شریف خود جو اس حکومت کا اہم کردار ہے وہ یہ بیان دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں کہ ہیکر کی طرف سے ایک دفعہ سے پھر انکشافات کا سلسلہ شروع ہوا ہے 2 دن سے. اس میں جو سب سے زیادہ انکشاف جو کراچی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس نے انکشاف کیا ہے کہ عامر لیاقت جو مشہور و معروف جو ہے وہ اینکر بھی رہے ہیں، مشہور و معروف جو ہے وہ MNA بھی رہے ہیں، MQM سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، MQM کے MNA، MQM کے منسٹر بھی رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ قتل کرایا گیا. اور قتل کس نے کرایا؟ عمران خان نے قتل کرایا. جی ہاں، یہ ہیکر نے جو ہے یہ اپنے مبینہ طور پہ جو اپنے ٹویٹس کیے اس میں یہ الزام لگا کہ عامر لیاقت کو عمران خان نے جو ہے قتل کرایا. اور انہوں نے اور ہیکر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عامر لیاقت عمران خان کے حوالے سے وہ راز جان چکے تھے جو شاید بہت کم لوگوں کو بتاؤ، اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ عامر لیاقت کو ختم کرا دیا جائے. دوسری طرف جو ہے وہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہے ہانیہ، جو کہ شک کے دائرے میں عمران خان نے جو ہے وہ اس کو بلا کے اس کے ذریعے یہ نیکٹ ویڈیو بنوایا عامر لیاقت کا، اور پھر وہ ویڈیو منگوایا. اور وہ ویڈیو بھی جو لیک کروایا، وہ ہیکر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ہی اس کو جو ہے وہ لیک کروایا ہے اور ساتھ ساتھ ریلیز کیا ہے انہوں نے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہیکر کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کئی ایسے اپنے دوست، اپنے جو رازدار تھے ان کے، یا ان کی جو وائف ہیں پن کی بشرا، ان کی بھی آڈیو لیک آئی ہے کہ وہ بھی، انہوں نے بھی نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف کی بھی لاش جیل سے واپس آنی چاہیے. تو یہ اب انکشافات ہے، اب ان کی انکوائری کون کرے گا، اب ان معاملات کو آگے لے کے کون جائے گا، ان معاملات کو جو ہے وہ کس طرح سے آگے ٹیکل کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہے. ہیکر نے اور بھی مزید انکشافات کیے ہیں جو کہ بڑے ہی تشویشناک ہیں، جو کہ عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی ہے. ساتھ
ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا مبینہ طور پہ، ابھی تک اس کا آڈیو لیک نہیں آیا، اور ہیکر نے یہ بھی ساتھ ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسے چیلنج کیا گیا تو وہ اس کی آڈیو بھی ریلیز کر دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے ہیکر کا کہ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو کہا نواز شریف کی صرف جیل سے لاش باہر آنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اس عورت کو میاں صاحب سے شاید کوئی خاص پرخاش تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہیکر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنکی بشریٰ نے عمران خان سے شادی سے پہلے کسی اہم شخصیت کو شادی کا پیغام بھجوایا تھا، لیکن اس اہم شخصیت نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ پیری فقیری کے چکر میں ہم نہیں پڑتے اور ہم اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتے۔ اس سے جو ہے وہ اس کا دعویٰ ہیکر کا کہ پنکی بشریٰ نے یہ کہا کہ جیل سے نواز شریف کی صرف لاش باہر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ بشریٰ بی بی کا بیٹا وزیر اعظم ہاؤس میں رہا۔ بشریٰ بی بی نے شاہ زیب خانزادہ کا شو جو جیو پہ آتا ہے رات 10 بجے، اس کو بھی بند کروانے کی کوشش کی، اور بشریٰ بی بی نے پرویز الہی جو کہ عمران خان کی تیسری اہلیہ ہیں، جو پنکی کے نام سے مشہور ہیں، فرح گوگی کی خاص دوست ہیں، اس نے بشریٰ بی بی نے یہ بھی ہیکر کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی کی دوسری شادی کرا دیتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو یہ مکمل قابو میں آ جائے گا۔ اور بشریٰ بی بی نے یہ بھی کہا کہ ایک ینگ جوان موریدنی سے جو شادی کرا دیتے ہیں اس بوڑھے شخص کی، تاکہ جو ہے وہ یہ ہمارے قابو میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈی جی FIA بشیر میمن کو جو ہے وہ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کر دیا، اور اس بات کی تصدیق سابق ڈی جی FIA بشیر میمن خود کر چکے ہیں، اور تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ہیکر نے جو دعویٰ کیا ہے، جو آڈیو لیک کا دعویٰ کیا ہے، وہ درست دعویٰ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بشیر میمن نوکری سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ہیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آڈیو لیک بھی یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ مریم نواز شریف کے سیل میں یعنی کہ نیب اور جیل کے سیل میں کیمراز لگائے، خفیہ کیمراز لگائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو مذہب کا معاملے میں عوام مذہب کے معاملے کو سیریس لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی خادم رضوی کی طرح مذہب پر بات کریں۔ بشریٰ بی بی کی عمران خان سے گفتگو، تمام آڈیو اور شواہد منظر عام پر لانے کا اعلان بھی ہیکر نے کیا ہے، اور یہ تہلکہ خیز خبریں دی اور تہلکہ مچا دیا۔ یعنی کہ ایک بات پھر یہ ثابت ہوا کہ بشریٰ بی بی جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ، اور ان کے رہنماؤں نے کہا تھا PTI کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، یہ انکشاف آنے کے بعد اس سے پہلے بھی ایک آڈیو آیا تھا جس میں وہ ارسلان کو کہہ رہی تھی، جو ان کا سوشل میڈیا ٹیم کا انچارج ہے، جسے ابھی جو ہے وہ لاہور میں جو ہے معاون خصوصی بنایا گیا ہے، مشیر بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، عمران خان صاحب کی طرف سے خاص اس پہ کرامت کرتے ہوئے، تو اس کی یہ آڈیو بھی سامنے آ گئی تھی، اور اس میں کہا تھا بشریٰ بی بی نے کہ جو میرے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے یا بچی گوگی کے حوالے سے بات کرے اس کو غدار کے ساتھ ٹیگ کر دو، اس کو غدار قرار دے دیں، اور اس کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ شور مچا دیں، ٹویٹس کر دیں، واٹس ایپ میں چلا دیں، فیس بک پہ چلا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سن کر بتائیں کہ بشریٰ پنی کے متعلق کہا جاتا تھا کہ پردے دار گھریلو خاتون جو سیاست میں حصہ نہیں لیتی، یہ ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام نہ لیا جائے، ان کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اب اس قسم کی جو ہیکر کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کی خطرناک عورت جو میاں صاحب کی لاش دیکھنے کی متمنی ہو، اور پرویز الہی کی شادی اپنی کم عمر لڑکی کے ذریعے کرانے کے اس میں، اور پھر اس کو لڑکی کے ذریعے کنٹرول کرنے کے طریقے سکھا رہی ہو، کیسے معصوم کہلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے بشریٰ بیگم المعروف پنی کے متعلق آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہم نے عوامی حلقوں کو مطلع کر دیا تھا کہ بشریٰ بیگم کی ساری تگ و دو کرسی اور مال کمانے کے لیے ہے۔ ایک دن بشریٰ بیگم نے عمران خان کو بھی رستے سے ہٹا دینا ہے، یہ ہیکر کا دعویٰ ہے۔ اس کا ثبوت اس صورت میں ملا کہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کو بتایا کہ اگر میں یعنی کہ عمران خان نااہل ہوتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، جو صدارت ہوگی، وہ بشریٰ بیگم یعنی کہ پنی سنبھالیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ بشریٰ بیگم اور ہیکر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، ٹویٹس کیا ہے کہ یہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ بشریٰ بیگم اور فرح گوئی مل کے عمران خان کو برا بھلا کہتی تھی، انہیں گالیاں تک دیتی تھی، اور یہ بھی ہوا ہے کہ شاید فرح گوگی نے عمران خان کو تھپڑ بھی مارے ہیں، یہ آڈیو لیک بھی سامنے آیا ہے۔ تو اس قسم کے تمام معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اس آڈیو لیک میں، اور ہیکر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلدی وہ اس تمام باتوں کی آڈیو بھی ریلیز کر دے گا۔
تو یہ معاملات ہیں جناب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے حکومت پاکستان نے سندھ پولیس کے بہانہ بنا کے سندھ پولیس نے ایک لیٹر لکھا سندھ حکومت کو کہ ہماری جو ہے تقریباً نفری جو ہے اندرون سندھ سے آنی ہے۔ کراچی میں جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے 23 تاریخ کو، خاص کر کے 23 اکتوبر کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کی سیکورٹی نہیں دے سکتے، ہمیں 32,000 کی نفری درکار ہے پولیس کی، لیکن ہمارے پاس جو ہے 16,000 کی نفری دستیاب ہے۔ باقی جو ہے وہ سیلاب کی اس میں ریسکیو اینڈ ریلیف کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو سندھ حکومت نے اس لیٹر کو جو ہے وہ بہانہ بنا کے اس لیٹر کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک دفعہ پھر یہ ریکویسٹ کیا کہ بلدیاتی الیکشن کو کراچی میں جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ 23 اکتوبر 2022 کے بلدیاتی الیکشن شہر کراچی ڈویژن میں کہیں ملتوی نہیں کیے جائیں گے، اور انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کا جو خط تھا، سندھ حکومت کی جو درخواست تھی، اسے جو ہے وہ مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور سندھ حکومت کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سیکورٹی کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب اس سے لگتا ہے کہ 23 اکتوبر 2022 کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر 2022 کو NA 239 ملی شاہ فیصل ٹاؤن کا بھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں MQM پاکستان نے نیّر رضا کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، لائک بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔